السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے گرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے ہدایت کی راہ پائی ہو؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ آگے آیت نمبر 168 سے 169 تک حلال کمانے، حلال کھانے کا تذکرہ ہو رہا، اور شیطان کے نقش قدم سے دور رہنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف وہی ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور نہیں ہے جو ہمارے لیے انتظام کرے۔ اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے، اللہ ہی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا۔ آپ غور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ چیونٹی کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھی کو کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر مچھلیوں کو کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچوں کو غذا پہنچا رہا ہے۔ آپ چیونٹی کو دیکھیے، جب وہ بل تک پہنچتی ہے، اس کو اوپر جانا ہو، کئی مرتبہ محنت کرتی ہے، اگر وہ 50 مرتبہ گرے پھر بھی اٹھے جاتی ہے۔ شہد کی مکھی ہے، چھتا بنا رہی ہے، آپ غور کر لیں، دیکھیں، سب کو اللہ تعالیٰ غذا پہنچاتا ہے، روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ ہمارے ذمے اگر ایک مخلوق کو دے دیا جائے، اور ایک مخلوق کیا، ایک آدمی کی ذمہ داری دے دی جائے تو ہم اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ غور کر لیجئے، اگر کوئی آدمی ہم سے مانگنے کے لیے آیا، ایک مرتبہ مانگا، ٹھیک ہے بھائی دے دیے، دوسری مرتبہ مانگا، ٹھیک ہے دے دیے، تیسری مرتبہ جائیے ناک بھوں چڑھا لے گا، ہمیشہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔
تو وہ مانگنے سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگیے گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے کہ بندہ کاہے نہیں مانگ رہا ہے، اس کو تو مانگنا چاہیے تھا۔ تو روزی روٹی کا مالک اللہ تعالیٰ ہی سے روزی مانگیے کہ اللہ ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہمیشہ دعا کیجیے اللہ سے اللہ دوبارہ ہمارے کاروبار کو اٹھا دے، وہی روزی روٹی کا انتظام کرتا اور اللہ تھکتا نہیں۔ ہم اور آپ اپنے گھر کے کچھ افراد کے لیے کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یار اتنے بال بچے ہیں، کیا ہوگا، کیسے کیا کریں گے۔ اس لیے لوگوں کا کیا ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ او بھائی، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ آپ غور کر لیجئے، جتنا بھی زیادہ ہو جائیں سب کا انتظام اللہ کرتا ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ ذاریات آیت نمبر 58۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رزاق ہے، روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے اور سخت طاقت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی انتظام کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا روزی روٹی کے سلسلے میں جی تم قید میں ہو، ایسا نہیں کہ حرام مال کمانا ہے، حرام طریقے سے ہم مال کما نہیں سکتے، حرام مال بھی نہیں کما سکتے اور حرام طریقے سے بھی نہیں کما سکتے۔ ہم اور آپ کمائی کے سلسلے میں آزاد نہیں ہیں، جو چیز کما رہے ہیں وہ چیز حلال ہو، جس طریقے سے کما رہے ہیں وہ طریقہ بھی حلال ہو۔ اگر وہ حرام طریقہ رہے گا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کی اس کو پہنا دیا، تو اللہ کیا قبول نہیں۔ یہ شیطانی پھیر ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا پڑے گا۔ اور دشمن کو دشمن سمجھیے تب آپ اس سے بچیے گا۔ شیطان مختلف طریقے سے آتا ہے۔ او بھائی، گھر تو لینا ہے نا، تو گھر کے لیے اگر قرض لے لیں گے، ہوم لون، تو نقصان کیا ہے، گھر ہو جائے گا نا ایک، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ ارے بھائی، بڑے گھر میں نہیں رہنا، چھوٹا گھر ہی رہے چلے گا، لیکن ہم سود پر نہیں لائیں گے پیسہ، چاہے جو بھی ہو جائے۔ کوئی جب مریں گے تو کتنا بڑا گھر ملے گا۔ تو آدمی جب توحید پر رہتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، تو اس کو سکون ملتا ہے، اور وہ کمائی کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی کمائی کے سلسلے میں بھی فکر مند ہو۔ اگر ہماری کمائی اچھی ہوگی تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ ہم اور آپ دعائیں کر رہے ہیں، کہاں دعا قبول ہو رہی ہے؟ اس لیے کمائی کو اچھی کر لیجئے، کھانا اچھا کر لیجئے، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین اکرام، آیت نمبر 168 اور 169 میں بھی وہی حلال کمانے، حلال کھانے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 172 اور 173 میں بھی تذکرہ ہو رہا۔ پہلے تمام لوگوں سے کہا گیا اے لوگو، اس کے بعد کہا گیا اے ایمان والو، تم لوگ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 باب 19 باب قبول الصدقہ من الکسب الطیب، حدیث نمبر 1015۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا جیسا کہ رسولوں کو حکم دیا۔ کیا ہے رسولوں کو حکم؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51۔ اے رسولو، حلال میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دیکھیے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے تو اللہ نیک عمل کی توفیق دے گا، نیک عمل کریں گے تو اللہ حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق دے گا۔ بے شک جو تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں۔ پھر اسی طرح ذکر ہے آگے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے تم حلال کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى یستجاب لذلک۔ ایک آدمی لمبے سفر سے آ رہا ہے، گرد و غبار اس کے اوپر ہے، ہاتھ اوپر اٹھاتا اور کہتا میرے رب میرے رب۔ ارے اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، وہ پرورش اس کی حرام کی ہوئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فانى یستجاب لذلک۔ اس لیے حلال کمائی ہونی چاہیے، حرام نہیں، حرام سے بچیے۔ پھر مردار کا تذکرہ ہوا کہ مردار کھانے کا، یہ 4 چیزیں ہی حرام نہیں ہیں، جیسا کہ خون ہے، سور کا گوشت ہے، مردار ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، اس میں تذکرہ ہوا، بقیہ اور جگہوں پر اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو حرام چیزوں سے بچنا ہے، الا کہ مجبوری میں کسی کو جان بچانی ہو تو وہ ذرا سا حرام کھا سکتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے، صرف جان بچانے کی حد تک، ایسا نہیں اس کو اپنی عادت لگی رہے اور وہ ایسا ہی کرتا رہے گا، اس سے بچنا پڑے گا۔
آیت نمبر 174 اور 176 میں یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتابوں کے اندر نازل کیا اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ یہ یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ لوگ چھپا دیا کرتے تھے، جو لوگ چھپاتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا، دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں، حقیقت میں ان کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہودیوں کی ان بری صفات سے دور رکھے، قرآن پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم لوگوں کو حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق دے، آمین۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ ہیں سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول کا ولی کچھ یعنی قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو، اور اچھے طریقے سے یعنی دیت کی ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت گری سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ نیک لوگوں پر لازم ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں سے صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق و باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَارُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح یعنی روشن ہو جائے۔ پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نیک بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 177 سے 188 تک 12 آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، آیت نمبر 177 میں نیکیوں کے لیے ایک جامع پیکج تیار کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اصل نیکیاں کیا ہے۔ پھر اسی طرح مقتول کے وارث کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار حاصل ہے، قصاص کا فائدہ اور حکمت کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، وصیت کے سلسلے میں عدل کا تذکرہ ہے، روزے کا حکم ہے، جو لوگ بوڑھے ہیں اور طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کر دیں، ان کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر اس طریقے سے رمضان کی فضیلت اور قرآن کریم اس مہینے میں اتارا گیا، اس کی فضیلت ہے۔ سفر سے متعلق روزوں کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو، جس طریقے سے بیمار ہے تو بعد میں رکھ لے، اسی طریقے سے اگر آدمی سفر میں ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شریعت میں آسانی ہے، سختی بالکل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ عبادت کی تکمیل پر، یعنی جب رمضان پورے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اس لیے ہم اور آپ عید کی نماز میں زیادہ تر یہ پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی شکرانے کے طور پر یہ ادا کرنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، جو بھی پکارے۔ اب غور کر لیں کہاں سے پکارنا ہے، کس طریقے سے پکارنا ہے، پوری دنیا میں بیک وقت سب پکار لیں، اللہ سب کی پکار کو سن لے،
اور اللہ سب کی مراد کو پوری کر دے، اللہ کے خزانے میں سے کچھ بھی خالی نہ ہو۔ آپ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے رینگنے کی، چلنے کی آہٹ کو جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں لوگوں سے مانگتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے اور ڈائریکٹ مانگیے۔ بھئی مثال کے طور پر وزیر اعظم صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، صدر صاحب ڈائریکٹ آپ سے بات کرے کہ آئیے فلاں بھائی ذرا آپ سے ملنا ہے، تو آپ بولیے گا کہ نہیں میں ایم ایل اے صاحب کو لے کے آ رہا ہوں، ایم پی صاحب کو لے کے آ رہا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ بولے گا نا ارے بھائی صدر صاحب بلا رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب بلا رہے ہیں، بڑے مولوی صاحب بلا رہے ہیں، تو آپ فوراً چلے جائیے گا، کسی کو بتائیے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے اور اللہ بولتا ہے مجھے ہی پکارو، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور میں بالکل قریب ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کو ڈائریکٹ پکارنا، اور اللہ تعالیٰ اس پکار کو پسند کرتا ہے، سنتا ہے۔ پھر اسی طرح بتایا گیا رمضان کی راتوں کے اندر کھانا پینا، بھائی دن کے اندر تو رکنا ہے لیکن رات میں کھاؤ پیو، اپنی بیوی سے ملو۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، وہ بھائی پورے رمضان بھر بیوی سے ملنے کا نہیں، اللہ توبہ، گویا کہ آپ نے وہ بھی روزہ رکھ لیا۔ کس نے کہا ہے بھائی؟ دن میں روزہ رکھنا ہے بھائی، رات میں گنجائش ملی ہوئی ہے، رخصت ہے، اس لیے فائدہ اٹھائیے، سختی مت کیجیے۔ رمضان بھر بالکل الگ تھلگ رہنے کا کس نے کہا ہے؟ بالکل نہیں، کھاؤ پیو، یہ کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ جو ہے فوراً کھول دینے کا، لیکن آپ غور کیجئے گا اس کے اندر یہ آیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کا لفظ آیا۔ عربی زبان میں رات سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے رات سے دھوکہ مت کھائیے گا کہ نہیں پوری رات ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی رات۔ نہیں، دھوکہ مت کھائیے گا کہ رات ہو جائے 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد اندھیرا چھا جائے تب افطاری کرنے کا، نہیں۔ عربی زبان میں سورج ڈوبتے ہی رات شروع، اور اس کی بڑی فضیلت ہے بھائی افطاری جلدی کرنا، کیونکہ آپ جلدی افطاری نہیں کریں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ تم افطاری جلدی کرو، یعنی روزہ جلدی کھول دو، تو افطاری جلدی کرنا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، جب رات ہو جائے تو افطاری کرنے کا، کیونکہ اس میں لیل کا لفظ آیا ہے، رات کا لفظ آیا۔ جی نہیں، افطاری جلدی کرنا، اس کی بڑی فضیلت، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اب آئیے مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 177، اصل میں یہ آیت کیوں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہودی لوگ جو بیت المقدس کے مغربی کنارے کو اپنا قبلہ تصور کرتے تھے، مانتے تھے، اور عیسائی لوگ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو یہ لوگ مانتے تھے کہ ان کا قبلہ ہے، فخر کرتے تھے کہ ہم ہی لوگ اچھے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ لوگ تانا دیتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ مسلمان ایسے بھی تھے، یہ تانا سن کر گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کل کی کل نیکی یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف آدمی رخ پھیر لے، چہرہ کر لے۔ اصل نیکی تو یہ ہے، کون سی اصل نیکی؟ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ اعمال بتائے جا رہے ہیں، وہ اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ پر ایمان سب سے اہم چیز ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ایک اللہ پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی نے اکیلے بنایا ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جس طریقے سے بنانے میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، اگر ہماری بیوی یا کسی کی بیوی یہ کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو ہم اور آپ غصے میں آ جائیں گے۔ کوئی بھی آدمی کسی کی بیوی کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ اگر کہے آپ ہی کی بیوی ہوں تو تھوڑا بہت سونا ہونا تو خرید کے لے آئیے گا کہ فلانی کی امی دیکھیے کتنا خیال رکھ رہی ہے اور اچھے دن میرے آ گئے، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بندہ اگر یہ کہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ پوری کائنات کو اللہ ہی نے اکیلے بنایا، تو عبادت بھی اللہ ہی کی اکیلے ہی ہوگی نا، کوئی اور آدمی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایمان لانا سب سے اہم چیز ہے اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان، آپ یاد رکھیے گا، سماج کو اچھا بنانے کے لیے، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے آخرت کے دن پر ایمان، یعنی ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، اللہ حساب و کتاب کرے گا، یہ ڈر اور خوف بیٹھ جائے، آج کا آج اپنا سماج مثالی سماج بن جائے گا، اپنی سوسائٹی اچھی سوسائٹی ہو جائے گی۔
آج کل لوگ جو ظلم کر رہے ہیں نا، وہ یقین رکھتے ہی نہیں کہ آخری دن ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہے، اس لیے وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، کھیت کھلیان سب کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر آخری دن پر یقین ہو جائے تو انسان اچھا انسان بن جائے گا۔ تو آخری دن پر یقین رکھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو بنائے ہیں اس کا وجود ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آگے کہا ایمانیات کے ساتھ ساتھ اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نیکی کے کام بھی کرنا، تو ایمان اور عمل صالح دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ساتھ میں چلیں گے۔ آپ کو یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہی نہیں، نیکی کا کام کرتا ہی نہیں، او بھائی میں تو پکا ہوں، ایسا بولنے سے نہیں ہوگا، نیکی کے کام کرنے ہوں گے۔ تو بتایا گیا کہ مال کو خرچ کرنا، محبت بہت زیادہ ہے مال کے سلسلے میں، لیکن مال کو خرچ کر رہا ہے تو بڑے فائدے میں ہے وہ۔ تنگ دستی کے وقت اور اسی طرح نقصان اور بیماری کے وقت آدمی ثابت قدم رہے، لڑائی کے وقت، اور اگر ایسا وہ رہتا ہے یہ کرتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ آدمی ایسے موقع پر گھبرا جاتا ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے اندر عظیم جملے، بڑے بڑے جملے ہیں، کام کی چیزیں ہیں، اور بہترین عقائد پر یہ آیت مشتمل ہے۔ تو اس آیت کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، نیکیوں کے لیے آیت۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ کہ وہ آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی مال کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1419، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین صدقہ کیا ہے اللہ کے راستے میں دیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں جو صدقہ کیا جائے وہ صدقہ بہت بہتر ہے۔ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى کہ تم اپنی اچھی حالت میں صدقہ کرو، خیرات کرو، تم کو اس مال سے محبت ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن دے دیتے ہو۔ ہم اور آپ جب دے دیتے ہیں نا، پیسہ نکال دیتے، افسوس ہوتا ہے یار نہیں دیا ہوتا نا تو میرا مال اور بڑھ جاتا اور میں بڑا سیٹ ہو جاتا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نے دے دیا تو سمجھ جائیے آپ کا صدقہ قبول، اللہ کو اسی صدقے کی ضرورت ہے۔ ویسا صدقہ نہیں جان نکل رہی تو بولتا ہے اے فلاں کو دے دینا، اے بھائی اتنا حصہ فلاں کو دے دینا، ارے وہ تو فلاں کا ہے ہی، تو دے کے فائدہ کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، صدقہ و خیرات کرنا محبت کے باوجود اصل نیکی تو یہ ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 178 179 کے اندر ہے قصاص کے بارے میں، بدلہ لینا۔ کسی کو مارا ہے تو مارا جائے گا وہ، الا کہ وہ معاف کر دے، اس کے گھر والے معاف کر دیں تو چلے گا۔ یہ قانون دنیا کے اندر نافذ ہو جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، قتل بڑھے گا، قتل گھٹ جائے گا، یا قتل برابر ہی رہے گا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے قاتل کو جو قتل کر رہا ہے وہ بھی مارا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو لوگ ڈر کے مارے قتل نہیں کریں گے۔ آج تو قتل و غارت گری عام ہے، بدلہ ہے ہی نہیں نا، کوئی بدلہ لے ہی نہیں رہا ہے۔ تو دنیا کو اگر شانتی چاہیے تو قرآن کے فرمولے پر عمل کرنا پڑے گا، اور قرآن کے اس قانون کو دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ نافذ کیجئے، آپ دیکھ لیجئے خود بخود قتل و غارت گری کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے الحمدللہ سعودی کے اندر یہ نظام قائم ہے، تو وہاں کہاں زیادہ قتل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، کہیں آپ کو سننے میں آئے گا، کبھی کبھار آپ کو سننے میں آئے گا کہ ایسا ہو گیا۔ لوگ ڈرتے ہیں بھائی میں ماروں گا تو مجھ کو بھی مارا جائے گا، اسی لیے کہا گیا کہ اگر قصاص لیتے ہیں تو اس کے اندر زندگی ہے، تاکہ لوگ ڈریں گے، خوف کھائیں گے۔ اور جو طاقتور ہے وہ مار رہا ہے، جو بیچارہ غریب ہے مسکین ہے وہ مار کھا رہا ہے، کچھ نہیں، کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اگر ایسا ہو جائے، بدلہ لینے کے بارے میں آ جائے تو اپنا سماج بہتر ہو جائے گا، اپنی سوسائٹی اچھی سوسائٹی ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم مسائل کو حل کرتا ہے، مسائل پیدا نہیں کرتا، مسائل کو وہ سلجھا دیتا ہے، الجھاتا نہیں ہے، حل کر دیتا ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کا حل قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے تو آپ کو اکثر لگے گا کہ احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے اگر معاف کر دیں تو ٹھیک ہے بھائی، مال دے دو، ہو گیا۔ قصاص کے اندر بھی دیت جو دی گئی ہے وہ بھائی دیت دے دیں، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ادائیگی کا طریقہ بھی ذرا اچھے طریقے سے ہو، پیارے انداز سے ہو۔ معاف کر دیں گے وہ تب ہوگا، ورنہ نہیں۔
برابر میں وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ زندگی ہے، یہ رحمت ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، کہ تم لوگوں کے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ آگے غور کر لیجئے، اصل میں یہ آیت کا جو حکم تھا وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مسائل بیان کر دیے گئے کہ بھئی ان کو یہ ملنے والا ہے، تو ضروری نہیں کہ وصیت کی جائے۔ وصیت کی ضرورت ہے کیا؟ جی نہیں، وصیت کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ وارث نہ بننے والے رشتہ دار کے لیے وصیت کی گنجائش ہے، جو وارث نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی وصیت کر دی جائے کہ اس کو کچھ ملے، لیکن وہ بھی ثلث سے زیادہ نہیں ہو، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کرنے کا، جی ان کو مال ملنا چاہیے۔ اصل میں یہ آیت کا جو حکم تھا وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مسائل بیان کر دیے گئے کہ بھئی ان کو یہ ملنے والا ہے، تو ضروری نہیں کہ وصیت کی جائے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 183 184 میں روزے کے بارے میں حکم کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو روزہ فرض کیا گیا، پچھلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم نیک بن جاؤ، متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ آپ غور کر لیجئے، انسان کو اچھا بنانے کے لیے روزہ بہترین ہے۔ آپ دن بھر آپ بھوکے پیاسے رہیں گے تو ہر چیز سے آپ بچتے ہیں، بھئی کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ جس کو بری عادت لگی ہوئی ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی کھینی کھا رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا، کوئی ادھر ادھر کر رہا، ارے بھائی 12 گھنٹے 11 گھنٹے کہیں 15 گھنٹے اور کہیں 18 گھنٹے اگر آدمی رک رہا ہے تو کہیں نہیں رک سکتا۔ لیکن آپ کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھیے گا کہ افطاری کے وقت ہی سگریٹ جلا کے رکھتے ہیں، ایک کھجور اندر ڈالا، دوسرے ہاتھ سے سگریٹ ڈال دیا۔ ارے بھائی عادت کو چھڑانے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ، تو اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ کمزور ہیں، تکلیف میں ہیں اور وہ طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے کیا ہے؟ بوڑھے لوگوں کے لیے آیا وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يَتَجَشَّمُونَهُ، نہایت ہی مشقت میں اور تکلیف میں وہ لوگ روزہ رکھتے، بوڑھے لوگ ہیں۔ آپ کو یہ کہے بھائی میرا بال سفید ہو گیا، اور عورت کہے نہیں میرے بال سفید ہو گئے تو میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، مرد کہے نہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھائی میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جی نہیں بھائی، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس طاقت ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، طاقت نہ رکھ یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ختم، اللہ نے معاف کر دیا آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 185 میں رمضان کی فضیلت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اب غور کر لیجئے، پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا مہینے کا نام رمضان ہی کا آیا ہے۔ آیت نمبر 185 میں قرآن کریم اس مہینے میں اتارا گیا، تو کتنی بڑی فضیلت۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں، سمجھ جائیے قرآن کے ایک استقبال کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم کتاب ہم کو دی ہے، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے قرآن کریم جو ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کو واضح کرنے والی ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ مریض ہو، مسافر ہو، اس کے لیے رخصت ہے کہ بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ پھر بیچ میں یہ آیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو جو لوگ تنگی والے کام کرتے ہیں، پریشانی والے کام کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں، بہت آسانی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا خانہ کعبہ جو ہے نا، وہ ایسا نہیں کہ پہاڑ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جتنا زیادہ تکلیف اٹھا کے اوپر جائیے گا اتنے فائدہ۔ جی نہیں بھائی۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے دعا کی فضیلت، آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وہ پکار کو سنتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے۔ اس کے بعد آیت نمبر 187 کے اندر آیا رمضان کی راتوں میں بھئی کھانا پینا ہے، اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کھاؤ پیو فجر تک، صبح کی سفیدی دھاری جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ پھر سحری کرنے کے بارے میں آیا کہ بھئی سحری کرنا ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1095، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔ افطاری کے بارے میں آیا کہ جلدی افطاری کرو، حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13، لا یزال الناس بخیر ما اجلوا الفطر، برابر لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے، تو جلدی افطار کرنا ہے۔ آیت نمبر 188 میں یہ کہا گیا اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ بھئی کسی کا کام بنانا ہے تو کچھ کرنا ہے تو کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ لے لے، یا نہیں ہے تو بادشاہ تک یا حاکموں تک غلط چیز پہنچا دے، تو یہ سب منع کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں ایسا نہیں کرنا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔
اے نبی آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقرر ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھلے حصے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، یعنی جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت یعنی گناہ ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَهْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربان کر دو، اور اپنے سر نہ مڑواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے، پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر مڑوا لے تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے، پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں،
چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے لیے زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ سے بچا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے 2 دنوں یعنی منا سے مکے کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور اے نبی لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھنس جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا اب
وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی، اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے۔ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 سے 210 تک 22 آیتوں کا ترجمہ ہم نے سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، چاند کے بارے میں سوال لوگ آپ سے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، تو چاند کے فائدے بتائے گئے۔ پھر اسی طرح نیکی کے بارے میں کہا گیا کہ اصل نیکی تو تقویٰ ہے۔ پھر اسی طرح حکم ہو گیا کہ جو لڑتے ہیں ان سے لڑنا ہے، جو نہیں لڑتے ان سے نہیں لڑنا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ شرک جو ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے، حرم میں قتال کی حرمت ہے اور حملہ آور کو روکنا ہے۔ اگر کوئی حملہ کرتا ہے وہاں تو مجبوری میں تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے حج اور عمرے کے مسائل بیان کیے گئے۔ حج تمتع کا بیان ہے، پھر حج میں برے کام نہیں کرنا، برائی کے کام سے دور رہنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ حج میں اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے لیے گنجائش ہے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس میں بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ خاص طور پر 201 نمبر کی آیت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، آخرت میں بھی بھلائی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف آخرت کی فکر کرنی، دونوں فکر ہونی چاہیے۔ تو آئیے اب مختصر سی تفسیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 189 کے اندر ہے 1:90 میں چاند کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ انداز دیکھیے، یسألونک عن الأہلہ، وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس طریقے کے جملے آپ کو سورہ بقرہ میں اکثر ملیں گے کہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر باتیں ہم علماء کرام سے پوچھیں، نہیں جانتے ہیں تو ان سے پوچھنے کا جو جانکار ہے، جو جس فن کا ماہر ہو، اس سے پوچھنے کا، اس سے سوال کرنے کا حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کل دیکھ لیجئے، بہت سارے شیخ گوگل، شیخ یاہو پیدا ہو گئے، مولوی صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مولانا صاحب کی کوئی اہمیت نہیں، جی ایک دو مسئلہ جان نہیں گئے، بڑے مولانا ہو گئے، جی نہیں پوچھنا پڑے گا آپ کو۔ تو چاند کے بارے میں جو پوچھا گیا کہ چاند بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، یہ کس لیے ہے بھائی؟ چاند کے مہینے میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ایسا کیوں بتایا گیا؟ کہ یہ معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرض کی مدت پتہ چلے گی، عورتوں کی عدت پتہ چلے گی، پھر اسی طرح حج کے اوقات معلوم ہوں گے۔ نیکی کا دار و مدار جو ہے اصل میں وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر اور خوف۔ جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ آپ غور کر لیجئے آیت نمبر 190 اور 193 میں، جو لڑتے ہوں ان سے لڑو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیے گا ارے کہیں بھی مار دو، بالکل نہیں بھائی، لڑائی کے میدان میں جو لڑ رہا ہے ان سے لڑنا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، کوئی آدمی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہو اور آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ تو اگر کوئی چڑھا آ رہا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، تو آپ کو تو دفاع کرنا ہی پڑے گا۔ اور جنگ کے میدان میں جب جمع ہوئے ہیں تو کوئی لڑ رہا ہے تو لڑنا، جو نہیں لڑ رہا ہے ان سے لڑنا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ شرک جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہے، فتنہ جو ہوتا ہے شرک کا فتنہ وہ قتل سے بھی بڑا ہے، اس لیے لوگوں کو شرک سے دور رہنا ہے، بس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ خاص طور پہ یہ ہو گیا کہ جب جنگ کا میدان ہو تو وہاں یہ بھی خیال رکھنا ہے، یہ صرف اسلام کے اندر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا، کہ جنگ کے میدان میں بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، جبکہ وہاں لوگ ہر چیز کو حلال کر لیتے ہیں۔ کیا خیال؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1731، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ، اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے ان سے لڑو، جہاد کرو لیکن خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، نہ مسلح کرو، یعنی جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا منع کیا گیا، اور نہ بچوں کو قتل کرو۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ٹھیکیدار لوگ بنے بیٹھے ہیں امن و شانتی کے، اور امن و شانتی کے نام پر پوری دنیا میں کتنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ بیچارے بچوں کا کیا قصور ہے، بوڑھوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کسی ایک بچے کو بھی نہیں مارا جائے۔ ایک حدیث کے اندر آیا عورتوں کو بھی نہیں مارنا ہے، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3015۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان۔
کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں قتل کی گئی، بیچاری کو مار دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ شرک قتل سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ پھر آگے یہ کہا گیا حرم میں قتال کی حرمت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حرم میں تم سے لڑتا ہے تو لڑنا پڑے گا، لیکن اتنا ہی جتنا کہ وہ لڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 194 ہے، حرمت کے مہینے میں لڑائی حرام ہے۔ مہینہ جو حرمت والا ہے اس میں لڑائی حرام ہے، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا ہے، لیکن کوئی لڑتا ہے تو اس کا تو جواب دینا ہی پڑے گا نا۔ آیت نمبر 195 پہ غور کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ہم اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ برباد ہو رہا ہے، سب اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے، اور اللہ ایک نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لے جاتا ہے، ثواب بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو کچھ کر لیجئے، ہم اور آپ اگر اپنے لیے کچھ کریں گے، اپنی زندگی میں کریں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہاں اللہ کا راستہ؟ بھائی مسجد بن رہی ہے، مدرسے ہیں، غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو دینا، ان کا خیال رکھنا، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں اپنا مال لگاتا ہے تو اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ پھر آگے یہ آیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، منع کیا جا رہا خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو مت مارو۔ کیوں مار رہے ہو؟ اب دیکھ لیجئے، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، اپنے آپ کو مار لیا، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مار لیے۔ کہیں کہیں لوگ اپنے آپ کو خوشی میں بھی مار لیتے ہیں، او بھائی اب ہم دنیا میں زندہ رہ کے کیا کریں گے، پورے عیش و آرام ہم کو مل گئے، ختم، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ کہیں لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے مار رہے ہیں، بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم کیسے ادا کر سکتے، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ موقع ایک ہی مرتبہ ملا ہوا، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اس لیے ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا۔ اس آیت سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کچھ علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ ہلاکت والی چیز کا بھی استعمال مت کرو، جیسے سگریٹ ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے، ہمارے جسم کو برباد کرنے والی چیز ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 196 میں حج اور عمرے کے بارے میں آیا کہ تم اس کو پورا کرتے رہو۔ جو شخص حالت احرام میں سر مڈوا لے تو اس پر فدیہ واجب ہے، جیسے 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک بکری ذبح کرے، یا 3 دن کے روزے رکھ لے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، ہدی کا جانور میسر نہ ہو تو جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں تو 10 روزے رکھ لیں، 3 روزے ابھی رکھ لیں، اور اس کے بعد 7 جب گھر واپس جائیں گے تب وہ لوگ رکھیں۔ آیت نمبر 197 میں ہے حج کے لیے احرام باندھنا ہے، کب سے ہے؟ جب وہ مہینہ شروع ہوگا حج کا، احرام باندھنا ہے۔ حج میں اپنی عورتوں سے اختلاط تک منع ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو مباشرت حرام ہے۔ اسی طرح مباشرت کرنے کے جو مبادیات ہیں، جو اسٹارٹنگ چیز ہوتی ہے جیسے بوس و کنار ہو، وہ بھی حرام ہے۔ فلا رفث، آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچ کے رہے، کیونکہ وہ حج پہ گیا ہوا ہے۔ ولا فسوق، نہ کوئی برا کام کرے، گناہ کے کام کرے، گناہ کے کام بھی نہیں کرنا ہے، نہ کوئی برا کام کرنا، نہ گناہ کے کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا نہیں ہے، یہ سب سے منع کیا جا رہا ہے۔ حج میں اگر ہم ہیں تو حج کے ارکان کو ادا کرنا، صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ہے حج میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج۔ آج دیکھ لیجئے اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ذرا سا دھکا لگ گیا، بھائی صبر کیجئے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں اور صبر نہیں کر پا رہے ہیں۔ حج تو صبر کرنے کا نام ہے بھائی، صبر کرنا ہے، جتنا زیادہ صبر کیجیے گا بڑا فائدہ۔ غصے میں نہیں آئیے، غصے کو پی جائیے۔ حج سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، آپ کو قدم قدم پر اپنا سامان اٹھانا ہے، دھکے کھانے ہیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں نکالنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے کچھ حاجی صاحب جاتے لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، جی نہیں بھائی، حج کو ذرا بچا کر کے رکھیے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا تقویٰ، تقویٰ کا جو ذکر آیا، تقویٰ لوگ کیا کرتے تھے، کچھ لوگ حج کے لیے آتے تھے تو بھائی ہم توشہ لے کے نہیں جائیں گے، راستے میں ویسے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی ہم کو کھلا دے گا، جی نہیں بھائی، پوری تیاری ہو جائے تو حج کے لیے آنا ہے، ویسے یوں ہی نہیں چل دینا ہے۔ آیت نمبر 198 میں ہے حج کے اندر تجارت آپ کر سکتے ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس سے مراد ہے کہ آدمی حج کے درمیان تجارت کر سکتا ہے،
لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ذرا خراب لگے گی، مولوی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں اور وہاں تجارت کریں گے، تجارت کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ نہیں، تجارت کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نیت ہماری ہے حج کرنے کی، لیکن پلس وہ بھی ہو گیا، فائدہ حاصل ہو جا رہا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اسلام اس سے آپ کو منع نہیں کرتا۔ اصل حج کیا ہے؟ اصل حج وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نسائی کتاب المناسک کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 3019، عبد الرحمن بن یامر نے کہا، شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فَأَتَاهُ نَاسٌ، تو چند لوگ آئے، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ، تو ان لوگوں نے حج کے بارے میں پوچھا، فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفہ میں ٹھہرنا ہے، فمن ادرک لیلۃ عرفہ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ، جس نے عرفہ والی رات کو پا لیا مینا میں جانے سے پہلے تو اس کا حج پورا ہو گیا، یعنی وہاں سے گزر بھی ہو گیا نا تو حج پورا ہو جائے گا۔ اس لیے عرفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن ہے، جو وہاں جا کے نہیں ٹھہرے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ پھر آگے ذکر ہو رہا استغفار کا ہوں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مشعر حرام یہ مزدلفہ کے بارے میں ہے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، توبہ استغفار کرنا ہے ضروری۔ عرفہ سے جب ہم نکلیں گے تو بھائی کب نکلنا؟ سورج ڈوب جائے تو وہاں سے نکلنا، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ لوگ بولیں گے ارے کیوں نہیں؟ جس طریقے سے ہم عرفہ آئے تھے تو وہاں ایک اذان ہوئی اور 2 اقامت ہوئی اور جمع کر لیا، یعنی ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی اور نماز تقدیم کر کے پڑھی، آگے کر کے، یعنی ظہر کی نماز میں عصر کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت کر کے پڑھ لی، تو وہاں پڑھنا ہے۔ لیکن مغرب اور عشاء کی نماز عرفہ میں نہیں، بلکہ عرفہ سے جب نکل گئے مزدلفہ پہنچنا ہے، کچھ لوگ راستے ہی میں پڑھ لیتے ہیں، جی نہیں، وہاں جا کے پڑھیے مزدلفہ میں۔ مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، جمع تاخیر ہے، عرفہ میں جمع تقدیم ہے، وہاں مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے۔ وہاں نماز پڑھنے کے بعد سو جائیے، صبح اٹھ کے استغفار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کو، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 200 اور آیت نمبر 202 تک ہے کہ مناسک حج جب پورا ہو جائے، حج پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، آیت نمبر 203 کے اندر ہے، یہ آیا ایام التشریق ایام اکل و شرب، کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1141، ایام تشریق کہا جاتا ہے 11، 12 اور 13ویں تاریخ کو، کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ اخیر میں یہ آیا، بیچ میں آیت نمبر 204 اور 207 میں منافقوں کے حالات بیان کیے گئے، اور اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دورنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، دورنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، اور شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ آج کی نشست میں ہم نے چاند کے بارے میں جانا، حج کے بارے میں جانا، اور یہ بھی جانا کہ حج کے درمیان ہم تجارت بھی کر سکتے، اس میں حرج کی بات نہیں، خاص طور پہ دعا کے بارے میں بھی جانا، تو وہاں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام میں پورا کا پورا داخل کر دے، پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔